یہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آیا یہ فیصلے بلٹ سے ہوں گے یا بیلٹ سے ہوں گے؟ فیصلے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو بیلٹ سے ہوں. بلٹ کے فیصلے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے اور کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتے. تو میں یہ تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس انتشار اور خلفشار کے اس تناظر میں فیصلہ کریں اور جلد از جلد کریں. جو فیصلہ قوم اور ملک کے حق میں ہو. اپنی انا کو سب سے پہلے سائڈ پر کر دیں. اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنی ہٹ درمی کو سائڈ پر کر دیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھرتی ماتا کی خاطر فیصلے کریں جو کہ دیر پا اور پر اثر اور ملک و قوم کے فائدے کے لیے ہوں. اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، جو لوگ بنے ہوئے ہیں، جو عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جس کیفیت میں ہیں، وہ ایک ایسا ریئیکشنری کیفیت ہے کہ جس کے اوپر صرف عمران خان صاحب ہی پانی ڈال سکتے ہیں. جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اس کے بارے میں تگ و دو کر رہے ہوں. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح لیاقت علی خان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، جس طرح بے نظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی، جس طرح اور بہت سے کیسز تھے جن کا جو ہائی پروفائل کیسز تھے، ان ہائی پروفائل کیسز کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا. کہتے ہیں گورنر راج لگ جائے گا، کچھ کہتے ہیں مارشل لا لگ جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں. اب اس میں دیکھیں کہ گورنر راج لگتا ہے تو اس میں چیلنج ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن ہی گورنر راج ختم ہو جائے، کورٹس اس کو ختم کر دیں. دیکھیں کتنے آپ لوگوں کو سینوں پہ گولیاں ماریں، اپنے ہی لوگوں کے سینوں پہ گولیاں ماریں گے. یہ گولیاں، یہ ایمونیشن، یہ اسلحہ، یہ اس لیے قوم کے پیسے سے، ٹیکسوں سے نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے ہی لوگوں پر برسائی جائے. ابھی جو اس وقت جو ملک میں کرائسس چل رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ نکارہ خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اب اگر اتنی عوامی رائے اس حق میں ہے اور عمران خان کے پیچھے ہے، اور عمران خان کا مطالبہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کو ہٹا کر مجھے بٹھا دیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرفیئر از ناٹ دا سولوشن آف دس میٹر. انٹرفیئر نہ کریں، انٹروین کریں. ناظرین، آج ابھی جو ملک میں انتشار کی جو کیفیت ہے اور جو انارکی کی جو اثرات نظر آ رہے ہیں، ہر شہر میں ہنگامے ہیں، ہر شہر میں جلاؤ، گھیراؤ، مار کٹائی، نعرے، اور اس میں ہمارے اداروں کے خلاف بھی جو بیان بازی ہو رہی ہے، اور جو لوگ دل پر، سینے پر ہاتھ مار کر اور بڑے دبنگ انداز میں اور ایسے ہی خودکش انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، کوئی اچھا سائن نہیں ہے. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ عمران خان جو کہ اس وقت ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے اور ان کو لمبی عمر عطا کرے. اور اسی طرح جتنے تمام جو مضروبین ہیں، جن کو چوٹیں آئی ہیں، جن کو گولیاں لگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحت کاملہ جلدی عطا کرے اور عاجلہ عطا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس دوران شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. سب سے پہلے جو میری ریکویسٹ ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کریں جس میں عوام کو ریکویسٹ کریں اور ان سے کہیں کہ وہ یہ جلاؤ گھیراؤ کو بند کریں اور ان کے اگلے اعلان کا انتظار کریں، چاہے وہ لانگ مارچ کنٹینیو کریں یا نہ کریں. لیکن ان کو تسلی دیں، ان کو دلاسا دیں اور ان کو یہ کہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان کا کہا ہوا ان لوگوں کے لیے بہت کارگر ہوگا. جتنے ادارے، جتنی بھی سختی ہیں وہ آپ کر لیں. اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، جو لوگ بنے ہوئے ہیں، جو عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جس کیفیت میں ہیں، وہ ایک ایسا ریئیکشنری کیفیت ہے کہ جس کے اوپر صرف عمران خان صاحب ہی پانی ڈال سکتے ہیں. ان کو سب سے پہلے ایک ویڈیو بیان جاری کرنا چاہیے کہ جس میں ان سے، عوام سے کہا جائے کہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور میں جلد آپ لوگوں کے بیچ میں دوبارہ آؤں گا، اور آپ یہ احتجاج
موقوف کر دیں، بند کر دیں، کسی ادارے کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اور اس کو پھر بیٹھ کر ٹیبل پر فیصلہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی جو کاروائی جو ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، جو فائرنگ ہوئی ہے، اس میں بہت سے سوال ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ توجہ طلب ہیں، اور جو ڈیفینیٹلی جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اس کے بارے میں تگ و دو کر رہے ہوں گے۔ لیکن مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح لیاقت علی خان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، جس طرح بے نظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی، جس طرح اور بہت سے کیسز تھے جن کا جو ہائی پروفائل کیسز تھے، ان ہائی پروفائل کیسز کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اور وہ فائلوں کی نظر ہو گئے اور فائلوں میں بند ہو گئے۔ کوئی ایک ایسا کیس تو کر لیں جو کہ اپنے انجام تک پہنچا دیں اور اس کو دکھا دیں کہ ہاں جی یہ اس کے اصل محرکات تھے۔ اگر وہ شخص خود بھی پاگل تھا، اگر وہ خود بھی ذہنی معذور تھا، اگر وہ مذہبی جنونی تھا، واٹ ایور، اس کو ہی ثابت کر دیں، لیکن ثابت کریں۔ ایسے جو ہے نا صرف بول بچن سے اور اس طرح کے جو لیم ایکسکیوز ہیں اس سے کہ اسپیکولیشن سے اس کو نہ کریں۔ برائے مہربانی بڑے ہارڈ اور بڑے ہی سالڈ قسم کے ثبوتوں کے ساتھ بات کریں۔ ابھی جو جیسے جیسے یہ چیزیں انکور ہوتی جا رہی ہیں، اس کے جو محلے دار ہیں وہ بیان دے رہے ہیں کہ کتنا کا وہ مذہبی تھا، کبھی پنج گانہ نماز تو علیحدہ، کبھی جمعے کی نماز میں بھی نہیں دیکھا گیا، عیدین کی نماز میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہمیں کبھی نظر نہیں آیا، تو وہ کیسا مذہبی جنونی تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کہتا ہے کہ جی اذان کی آواز کے ساتھ یہ لوگ ترانے بجا رہے ہوتے تھے، تو مجھے جو معلومات ہے اس میں اذان کے وقت وہ مائک پر اذان کی آواز چلا دیا کرتے تھے، کنٹینر سے جو ڈی جے تھا وہ اذان کے وقت اذان کی جو ریکارڈنگ ہے وہ چلایا کرتے تھے۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا بڑا ہی پور اسکرپٹ اور بڑی ہی پور ایک ڈرامائی تشکیل لگتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انکور ہونا چاہیے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، پراپر اداروں کو چاہیے کہ اس کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ جو شخص بھی اس میں ملوث ہے، چاہے وہ اکیلا ہے، چاہے دو ہے، چاہے چار ہے، جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے وہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ جو ایک ہمارے جاننے والے تھے، اور یہ ایک سچا ایک واقعہ ہے کہ ان کو آج سے 30-35 سال پرانی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ انہیں کہیں دوسرے ملک میں جانا تھا، تو انہوں نے ایک بینک سٹیٹمنٹ جعلی بنوائی، تو جعلی کام تھا چکے، تو وہ جب وہ کسی دوست کے پاس اور جو سمجھدار تھا اس کے پاس لے کر گئے، تو اس دوست نے جب اس کو اسکروٹنی کیا تو دیکھا کہ سنڈیز میں بھی ٹرانزیکشنز دکھائی گئی تھی، جبکہ اس وقت اے ٹی ایم اور باقی چیزیں اویلیبل نہیں تھیں۔ 30-35 سال پہلے اے ٹی ایم یا ایسے الیکٹرانک ٹرانسفرز نہیں ہوتی تھی، تو اس نے سنڈے کے دن میں بھی، چھٹیوں کے دنوں میں بھی ٹرانزیکشن شو کی ہوئی تھی، کیونکہ جعلی کام تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جتنا بھی جعلی کام اگر ہوا ہے تو کم از کم نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے جو بھونڈی جو میرے خیال میں کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ابھی جو ہے زخم مندمل نہیں ہوا تھا، ابھی ہمارا ارشد شریف کا جو دکھ ہے، اس کا جو کرب ہے، اس کی جو تکلیف ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور حادثہ رونما ہو گیا اور عمران خان پر حملہ ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پراپر تھارو انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس سے اب کیسے نکلے؟ یہ جو انتشار اور جو کیفیت ہے کہ اپنی اپنی جو ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اس کو سائڈ پر کر کے کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا سنا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا، اس کو چھوڑ کر صرف اگر دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ملک کے بارے میں سوچیں تو ان کو شاید سمجھ آ جائے کہ اس وقت اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ اگر آپ آج سارے ادارے جو حکومت میں ہیں اور جو حکومت کے دائیں بائیں آگے پیچھے سر پر ہیں، ملک سے باہر نہیں،
ملک کے اندر ہی جتنے ادارے ہیں جو پلرز آف دس نیشن ہیں، وہ سارے مل کر ایک فیصلہ کریں کہ الیکشن کرانے ہیں. کیوں کہ یہ الیکشن کوئی ایسا غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں ہے. اس سے پہلے پیپل پارٹی، نواز شریف، فضل الرحمان، تمام لوگ یہ دعوے کرتے رہے اور یہ مطالبے کرتے رہے، لیکن ان کے ساتھ چونکہ اتنی عوامی جو رائے تھی وہ نہیں تھی. کہتے ہیں نا کہ نکارہ خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اب اگر اتنی عوامی رائے اس حق میں ہے اور عمران خان کے پیچھے ہے اور عمران خان کا مطالبہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کو ہٹا کر مجھے بٹھا دیں. ہی از ناٹ آسکنگ فار دیٹ. ہی از سمپلی آسکنگ کہ لوگوں کو حق کے رائے دہی دیا جائے، ان کو اس چیز کا حق دیا جائے کہ وہ چوز کر سکیں کہ ہم نے کس شخص کو حکمران بنانا ہے. اس کو اعلان کر دیتے ہیں تو یہ سارا انتشار جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. سارا جو لڑائی جھگڑا مار کٹائی انتشار انارکی جتنی بھی ہے وہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی، اور لوگ پرامن ہو کر اور عمران خان بھی پرامن ہو کر اپنے الیکشن کی تیاریوں میں لگ جائیں گے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حکومت اور حکومت کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں جو فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں، جو فیصلہ کرنے کے لیے بااختیار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرفیئر از ناٹ دا سولوشن آف دس میٹر. انٹرفیئر نہ کریں، انٹروین کریں، مداخلت نہ کریں، معاونت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا فوری حل ہو جاتا ہے. جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ اسی قسم کے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں اور کسی ایسے اس میں دو میں آ جاتی ہیں کہ جب وہ دونوں ہی گتھم گتھا ہو کر نیچے پڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کا بھی بل نہیں چل ہوتا، تو جو امپائر ہوتا ہے وہ ان کو چھڑا کر دوبارہ بیچ میں میٹ پر لے آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اب دوبارہ سے ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی انٹروین کرے، معاونت کرے اور ان لوگوں کو اس مسئلے پر یکجا کرے کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں. الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں گے، یہ ساری جو رفٹ ہے، ساری جو انتشار ہے، وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گا. اور چاہے الیکشن 2، 4، 6، 8 مہینے میں بھی ہوگا، لیکن یہ ایٹ لیسٹ انتشار ختم ہو جائے گا.